الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار رواہ البخاری فی کتاب احادیث الانبیاء. حضرت امام بخاری اس پوری روایت کو جو ایک صفحے کے اوپر تھی کتاب الانبیاء کے اندر لایا، میں نے پڑھ دیا. راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. بہت پیاری روایت، بہت غور سے سنو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب باپ کی پشت سے چل کر نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے تو 40 دن تک نطفہ ہی رہتا ہے، ایسے ہی رہتا ہے. پھر 40 دن جمع ہوا خون ہو جاتا ہے، پھر 40 دن گوشت بن جاتا ہے. یہ سٹیپس ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ 4 چیزیں لکھ لو. تو کیا چیزیں لکھ لی جاتی ہیں؟ ایک تو اس کا عمل لکھا جاتا ہے کہ یہ کیا کرے گا، اور یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ زندہ کب تک رہے گا. یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اگلا رمضان پاؤں گا یا اگلا دن پاؤں گا؟ ہم جب کسی دکان پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں اس مال کی کوئی گارنٹی ہے؟ آپ وارنٹی اور گارنٹی لیتے ہیں. کوئی پوچھ لے آپ سے آپ کی زندگی کی، اس حیات کی کوئی گارنٹی ہے کہ اگلے لمحے آپ زندہ رہیں گے کہ نہیں؟ لکھ لیا جاتا ہے اس کا عمل، لکھ لیا جاتا ہے اس کی مدت، پر لکھ لیا جاتا ہے اس کا رزق کہ اسے کیا ملنا ہے، کتنا ملنا ہے، غریب رہے گا کہ امیر رہے گا. اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، یہ بدبخت ہوگا کہ نیک بخت ہوگا، جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا. یہ لکھ لیا جاتا ہے. کتنے مہینے ہو گئے؟ 4 مہینے. علامہ البانی نے اس حدیث سے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ بچہ اگر 4 مہینے کا ہو جائے، 4 مہینے کا، اور وہ مرا ہوا بھی پیدا ہو تو نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور اسے کفنایا جائے گا، دفنایا جائے گا. اس لیے کہ 4 مہینہ گزرنے کے بعد یہ سارے احوال اس کے اوپر گزر چکتے ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ ایک آدمی جہنمیوں کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ رہ جاتا ہے کہ وہ آدمی جنتیوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اور ایک آدمی جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور وہ جہنمیوں کے عمل کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم کے اندر انسان کو پہلے بناتا ہے، روح بعد میں پھونکی جاتی ہے. روح پہلے اللہ نے بنا دی ہے اور یہ روح اس خاص بدن کے اندر بعد میں داخل ہوتی ہے. اچھا، روح پہلے بنا دی جاتی ہے، کہاں رہتی ہے وہ اللہ بہتر جانے، لیکن کس شکل میں رہتی ہے وہ بتا دی گئی ہے. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف. رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب البر کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمام روحوں کو بنا رکھا ہے اور وہ جیسے لشکر ہوتا ہے ایک جگہ جمع رہتے ہیں اور ایک لشکری دوسرے لشکری سے ملتا ہے، ایسے ہی ایک روح دوسری روح سے ملتی ہے. عالم ارواح میں ایک عالم ہے جہاں روحوں کو اس طرح رکھا گیا ہے کہ جیسے ایک لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہو، ایک فوجی دوسرے فوجی سے ملتا ہے. تو اگر وہاں ایک روح کو دوسری روح سے اگر کوئی محبت ہو گئی تو جسم ملنے کے بعد بھی وہ محبت قائم رہتی ہے. اور اگر وہاں روحوں کے درمیان ایک روح کو کسی روح سے نفرت ہو گئی تو وہ پیدا ہونے کے بعد بھی، روح کے جسم میں آ جانے کے بعد بھی آدمی ہوش و حواس میں رہے اور بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے تو وہ نفرت قائم رہتی ہے.
یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدن کے بنانے سے پہلے روحوں کو پہلے بنا رکھا ہے، اور ان روحوں کے اوپر نمبر لگے ہوئے ہیں، جس نمبر کا بدن ہوگا یہ روح اسی جسم کے اندر بھیج دی جاتی ہے، اور یہ روحیں عالم ارواح کے اندر ہیں جیسے جمع شدہ لشکر ہوں۔ تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ روحیں پہلے ہیں اور اجسام بعد میں بنائے جاتے ہیں، عالم ارواح پہلے۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کہا ہے۔ کس کو؟ جب تک روحیں جسم نہیں پاتی تب تک وہ حالت موت میں ہیں۔ آئیے وہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دو موتیں اور دو زندگیاں بیان فرمائی ہیں۔ کیسے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہاں 4 مرحلے بتائے گئے ہیں۔ ایک تو موت کا، یہ موت کا معاملہ جب تک روحیں صرف ہیں، ابھی انہیں بدن نہیں ملا، تو یہ حالت موت کی ہے۔ اچھا، پھر کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی، یعنی ان روحوں نے اپنا جسم پا لیا ہے، اب یہ زندگی مل گئی ان کو۔ تو جب تک روحوں نے جسم نہیں پایا ہے، صرف روحیں ہیں، تب تک وہ حالت موت میں ہیں، اور جیسے ہی روحوں کو بدن ملا یہ زندگی کی حالت ہے۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس کے بعد روح کو بدن سے نکال لیا جاتا ہے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر مر جاتا ہے، یہ دوسری موت ہے۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کو بدن کے اندر ڈال دے گا، یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ گویا 2 موتیں اور 2 زندگیاں ہو گئیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر کے اندر جب سوال کرے گا کافروں سے تو وہ یہی کہیں گے، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے ہمارے رب، یہ سورہ مومن کی آیت ہے کہ اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 زندگیاں دیں اور 2 موتیں دیں، فاعترفنا بذنوبنا، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، فہل الی خروج من سبیل، تو اب کیا اس سے بچنے کا اور یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ دیکھیں، یہی 2 موتیں ہیں اور یہی 2 زندگیاں ہیں، تو حیات کس کو کہتے ہیں اور موت کس کو کہتے ہیں سمجھ میں آ گیا؟ جب تک روح بدن سے نہ ملے حالت موت ہے، روح بدن سے مل جائے، کلی طور پر متصل ہو جائے، تو یہ زندگی کی حالت ہے۔ اچھا، کلی طور پر بدن سے نکل جائے، یہ موت کی حالت ہے۔ اب اگر کوئی ایسی حالت ہو کہ پوری طرح روح بدن سے نہ نکلے تو اسے نہ زندگی کہہ سکتے ہیں نہ اسے موت کہہ سکتے ہیں، جی، جیسے خواب کی حالت ہے۔ آدمی نہ زندہ رہتا ہے اور نہ مرا ہوا رہتا ہے، یہ بیچ بیچ کی حالت ہے۔ یہ جو پلین جا رہا ہے میدان حشر کی طرف، جس کے کیپٹن ملک الموت ہیں، یہ بیچ میں کہیں ہالٹ کرتا ہے، جی ہاں، تھوڑی دیر کے لیے ہالٹ کرتا ہے۔ یہ جہاں تھوڑی دیر کے لیے ہالٹ کرتا ہے اسی کا نام عالم برزخ ہے، اسی کو ہم قبر بولتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہالٹ کرتا ہے، یہاں رکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ جہاز جو اڑا فرودگاہ دنیا سے حشر کے میدان تک پہنچنے سے پہلے تھوڑی دیر یہاں ہالٹ لیتا ہے، ہالٹ لیتا ہے۔ قرآن سے ثابت ہے، جی ہاں، قرآن سے ثابت ہے۔ اس ہالٹ کو، اس اسٹاپ کو قرآن میں بتایا گیا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے پیچھے برزخ ہے ان کے اٹھائے جانے تک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ برزخ، اس کا ایک سرا دنیا سے ملا ہوا ہے اور ایک سرا آخرت سے ملا ہوا ہے، اور یہ حالت بالکل ویسے ہی ہے جیسے نیند کی حالت ہوتی ہے، نہ یہاں پوری زندگی ہے نہ یہاں پوری موت، اور یہاں کی جو کیفیت ہے زندگی کی بالکل وہی کیفیت ہے جو آدمی کی سوتے وقت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو نیند کو موت کی بہن کہا ہے۔ اور عجیب بات ہے، 3 آدمی ہیں ایک کمرے کے اندر، ایک بیٹھا ہوا ہے، 2 آدمی سو رہے ہیں۔ ایک سوتے میں خواب دیکھ رہا ہے کہ میں اچھے اچھے کھانے کھا رہا ہوں، اور ایک خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میرے اوپر مار پڑ رہی ہے، میں پٹ رہا ہوں، اور ایک آدمی جاگ رہا ہے۔ اب بتائیے، یہ جو آدمی خواب میں اچھے اچھے کھانے کھا رہا ہے،
کیا اس کا احساس اس جاگنے والے آدمی کو ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. تو سامنے لیٹا ہوا ہے لیکن وہ اچھے اچھے کھانے کھا رہا ہے اور اس کا اثر بدن کے اوپر پڑ بھی رہا ہے. اس کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ سے معلوم ہوتا ہے سوتے ہوئے کہ یہ آدمی نیند میں کچھ اچھی چیزیں دیکھ رہا ہے. ایک آدمی یہ پٹ رہا ہے, وہ خواب میں دیکھ رہا ہے لوگ مجھے مار رہے ہیں, یا ہاتھی دوڑا رہا ہے یا سانپ دوڑا رہا ہے, وہ ڈرا ہوا ہے اور اس کے ڈر کے آثار اس کے بدن کے اوپر رہتے ہیں. لیکن اس جاگنے والے آدمی کو ان دونوں کی کیفیت سے آگہی نہیں ہوتی. نہ اچھا کھانا جو کھا رہا ہے نیند میں اس کو, وہ آدمی جو پٹ رہا ہے, ان دونوں کو ایک دوسرے کی کیفیت سے آگہی نہیں ہوتی. اب کوئی یہ سوال کرے کہ قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے, تو اس کا جواب ہمیں مل گیا کہ لاش تو سامنے رکھی ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر عذاب اور ثواب مرتب ہو رہا ہے. اگرچہ ہم جو زندہ ہیں محسوس نہیں کر پا رہے ہیں لیکن یہ دونوں محسوس کر رہے ہیں. فرعون کی لاش کیریو کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے, عذاب سے دو چار ہے, وہ ہمارے سامنے لاش ہے لیکن وہ عذاب سے دو چار ہے. اگرچہ ہم اس کی کیفیت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں, اس طرح جیسے کہ ہمارے سامنے ایک آدمی سو رہا ہے, ایک دوسرا آدمی بھی سو رہا ہے. سوتے وقت ایک آدمی دیکھتا ہے کہ میں اچھے اچھے کھانے کھا رہا ہوں اور ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ میں پٹ رہا ہوں. تو بات سمجھ میں آئی کہ اصلی جو زندگیاں ہیں وہ دو ہی ہیں. جس میں روح کا کلی طور پر اتصال ہوتا ہے وہ حقیقی زندگی ہے, اور کلی طور پر اگر بدن سے نکال لی جائے تو وہ حالت موت کی ہے. لیکن برزخ کی زندگی نہ موت کی ہے اور نہ زندگی کی ہے, بالکل بین بین کی ایک کیفیت ہوتی ہے جس کا شعور ہمیں نہیں ہے, اور کہہ دیا گیا کہ تم اس کا شعور نہیں کر سکتے. اب اتنا ہی سمجھو جتنا کہ تمہیں سمجھا دیا گیا ہے, اتنا ہی سمجھو جتنا کہ تمہیں سمجھا دیا گیا, اس سے آگے سمجھنے کی کوشش نہ کرو. عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک آدمی ابھی قبر میں گیا نہیں اور وہ بول رہا ہے وہ. دلیل یہ حدیث پاک, وان سعید المقبری ان ابیہ انہو سمع ابا سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اذیت الجنازة واحتملها الرجال على اعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصيق. رواه البخاری فی کتاب الجنائز. حضرت امام بخاری اس پوری حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں. کہتے ہیں کہ جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے, دیکھو آدمی مر گیا, جنازہ رکھ دیا گیا ہے, نہلا دھلا کر کے اسے کھاٹ پہ رکھ دیا گیا ہے. اب وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ, اور لوگوں نے کھاٹ کو, اس جنازے کو میت سمیت اپنے کاندھوں کے اوپر اٹھا لیا ہے. وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ, اس جنازے کو جو نہلا دھلا کر کے کفن پہنا کر کے جو رکھ دیا گیا ہے کھاٹ کے اوپر, اس کھاٹ کو لوگوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہے. عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ, اب لے کر چل رہے ہیں. فَإِنْ كَانَ صَالِحَةً, اگر یہ مرنے والا آدمی نیک ہے تو قالت, تو بولتا ہے, کیا بولتا؟ قدمونی, ارے مجھے جلدی جلدی لے چلو, میری نعمتیں میرا انتظار کر رہی ہیں. ایک بات معلوم ہوئی کہ مرنے والے کو اپنا انجام معلوم ہے. اگر نیک ہے تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے لیے نعمتیں تیار ہے, تبھی تو کہتا ہے فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي, ارے مجھے جلدی سے یہاں سے لے چلو, نعمتیں میرا انتظار کرے. جلدی کیوں مچا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے اسے انجام معلوم ہے کہ وہاں نعمتیں ہیں میرے منتظر. اچھا, وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ, اگر وہ نیک نہیں ہے, برا آدمی ہے, تو کہتے ہیں یا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا, ہائے مجھے کہاں لے جا رہے ہو, اس لیے کہ اس کو انجام اپنا معلوم ہے کہ بڑی مار پڑنے والی ہے وہاں. أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا, ہائے افسوس, ہائے میری تباہی, ہائے میری تباہی, واللہ یعنی میں تباہ ہو گیا ہوں, ہائے میری, یا وَيْلَهَا, ہائے میری تباہی, أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا, ہائے مجھے کہاں لے جا رہے ہو. اور یہ ایسے نہیں بول رہا ہے بلکہ اس کی آوازیں سنی جا رہی ہیں, یہ جو بول رہا ہے
کون سن رہا ہے؟ یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان، سوائے انسان کے ساری چیزیں اس کی آواز سنتی ہیں۔ ارے مکان جہاں سے آپ لے جا رہے ہیں میت کو، مکان سنتا ہے اس کی آواز، جانور کھڑا ہوا ہے جانور اس کی آواز کو سنتا ہے، ساری چیزیں اس کی آواز کو سنتی ہیں۔ انسان کیوں نہیں سنتا؟ وَلَوْ سَمِعَهُ لَصَيْقَ، اگر سن لے تو مر جائے، صحیح مانے بے ہوش ہو جائے، بے ہوش ہو کر مر جائے، اسی وجہ سے اسے یہ آواز نہیں سنائی جاتی۔ اس کا مطلب وہ بولتا ہے، ساری چیزیں حقیقت میں سنتی ہیں، مجازن نہیں، حقیقت میں سنتی ہیں، صرف انسان نہیں سنتا، اگر سن لے تو مر جائے۔ تو یہاں تو مردہ بول رہا ہے، یہ بولنا کیسا ہے؟ ساری چیزیں سن لے، صرف انسان نہیں سن رہا ہے۔ کیا ہم اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ ارے جب آدمی بولتا ہے تو اس کے ہونٹ ہلتے ہیں، اور بولنے کے لیے زندگی چاہیے، بغیر زندگی کے آدمی بولے گا کیسے؟ دیکھو اس کے اندر ایک زندگی ہے، اور بغیر ہونٹ ہلے وہ بول رہا ہے، اور اس کی آواز سنی جا رہی ہے، صرف انسان نہیں سن پا رہا ہے، بقیہ سب سن رہے ہیں۔ اس کا مطلب وہ زندگی سے متصف ہے، بغیر ہونٹ ہلائے بول رہا ہے۔ یہاں آدمی جب بولتا ہے تو ہونٹ ہلتے ہیں، لیکن وہاں وہ بول رہا ہے ہونٹ نہیں ہل رہے، جبکہ اس کی آواز سنی جا رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ ایک زندگی ہے۔ بتائیے زندگی کو ہم کیسے سمجھیں؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ زندگی بول بھی رہا ہے بغیر ہونٹ ہلے، ایک زندگی ہے، اس لیے کہ بولنے کے لیے زندگی ہونی چاہیے، لیکن ہونٹ بھی نہیں ہل رہے، بول بھی رہا ہے، آواز سنی بھی جا رہی ہے، سننے والے سن رہے ہیں۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ پتہ چلا زندگی ہے، لیکن اس زندگی کا شعور تمہیں نہیں دیا گیا ہے۔ یہ ایک دوسرا عالم ہے، مرا آدمی ایک دوسرے عالم میں پہنچ گیا۔ اگرچہ میت تمہارے سامنے ہے، لیکن حقیقت میں وہ برزخی زندگی سے متصف ہے، وہ زندہ ہے وہ، لیکن یہ کون سی زندگی ہے ہمیں معلوم نہیں۔ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یہ زندگی ہے، مگر اس زندگی کی کیفیت کیا ہے اس کا شعور تمہیں نہیں دیا گیا ہے۔ جتنا بتا دیا گیا ہے اسی پر اکتفا کرو۔ اور یہ جاتا کدھر ہے؟ بہت غور سے سنو، یہ زندگی میں رہتا کدھر ہے؟ اسی قبر میں، جس کو ہم قبر کہتے ہیں، وہی زمینی گڑھا جہاں اس کو رکھ دیا گیا ہے، وہی اس کی جگہ ہے۔ جی وہی اس کی جگہ ہے، وہی رہتا ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں ایک برزخی قبر ہے، یہ منہج سلف کے خلاف عقیدہ ہے۔ وہ منافق مر گیا تھا عبداللہ ابن ابی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھ دی تھی، تو حکم ہوا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کی قبر کے اوپر مت کھڑے ہوئیے۔ اس کا مطلب اس کی قبر ہے وہ، جہاں وہ زمینی گڑھا ہے، جہاں اس کو دفن کیا گیا ہے، وہ برزخی قبر نہیں ہے، بلکہ وہی قبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ گھر سے السلام علیکم یا اہل القبور نہیں بول سکتے۔ آپ جب قبرستان جائیں گے تب آپ وہاں السلام علیکم یا اہل القبور یہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک حدیث جس کے اوپر کو ذوف کا بھی حکم ہے، لیکن مسلم شریف کی روایت سے مل کر کے وہ مانن صحیح ہو جاتی ہے۔ آئیے وہ حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المدینہ فاقبل علیہم بوجہہ فقال السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، رواہ الترمذی فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی قبروں سے گزرے، اور آپ نے ان قبروں کی طرف اپنا چہرہ پھیرا اور کہا السلام علیکم یا اہل القبور، سلامتی ہو تمہارے اوپر ہے قبر والو۔ آپ یہاں ایک سوال کر سکتے ہیں کہ اے قبر والو کیوں کہا گیا؟ کیا یہ یا لگانے سے کیا قبر والے سنتے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ یا کہیں کہیں لایا جاتا ہے، پکارنا مقصد نہیں ہوتا۔ مثلا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اب اس میں ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو کیا آپ تمام مومنوں کو بلا رہے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے ہیں کہ چلو میرے پاس آ جاؤ؟ یہ مطلب، اور یہ مطلب تھوڑی ہوتا اس کا۔ آپ تو خالی پڑھ رہے ہیں، حکایت کر رہے ہیں، جیسا اللہ نے کہا ہے بس ہم ویسے ہی پڑھ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،
تو ہم کس کو بلا رہے ہیں؟ میں قرآن میں پڑھ رہا ہوں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، اے لوگو. تو اے کہہ کر کے آپ کس کو بلا رہے ہیں؟ آپ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جتنے مومن ہیں سب میرے پاس آ جائیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے. ایسے ہی یا کہہ کر کے یہ دعا کی جاتی ہے، سلامتی ہو تمہارے اوپر ہے قبر والو. یہ سلام دعا ہے، سلام تحیہ نہیں ہے. سلام تحیہ میں ہوتا ہے جب سامنے آدمی ہوتا ہے تو کہتے ہیں السلام علیکم، تو دوسرا جواب دیتا ہے وعلیکم السلام. اور جواب دینے کے لیے سلام تحیہ کے لیے سامنے آدمی کا حاضر ہونا ضروری ہے. لیکن اگر آدمی حاضر نہ ہو تو یا اگر لگا کر بولا جائے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اس کے لیے دعا کر رہا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مردے سن رہے ہیں اور قبر میں ہماری آواز پہنچ رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. روح نکال لی گئی. جا آپ سے ایک بات پوچھوں، روح کدھر سے ڈالی جاتی ہے اور نکلتی کس طرف سے؟ کسی کو معلوم ہے تو بتاؤ، کس کو معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. نہیں معلوم.